بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی تاریخی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کے ناپاک ارادے یہ تھے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دے اور دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ پھر اس کے چچا نے اس ناپاک ارادوں سے روک دیا، مگر وہ شخص صحابہ اکرام کو موت کے گھاٹ اتارنے یعنی شہید کرنے میں لگا رہا، اور اس نے کئی صحابہ کو بری طرح سے شہید کیا۔ مگر اس کے باوجود کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ تو آئیے تاریخ کے اوراق کھنگالتے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا واقعہ تھا۔ اس شخص کا نام ثمامہ بن اسال تھا، جو بعد میں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں دعوت اسلامی کے دائرہ کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے حکمرانوں کو 8 دعوتی خطوط تحریر کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حکمرانوں کو یہ خطوط ارسال فرمائے تھے، ان میں سے ایک ثمامہ بن اسال حنفی بھی تھا۔ ثمامہ کا شمار ان عام حکمرانوں میں ہوتا تھا، اور وہ نہایت بااثر اور اہم شخصیت کا مالک تھا۔ اسے دعوتی خط ارسال کیا جانا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک بااثر لوگوں میں شامل تھا۔ دور جاہلیت میں ثمامہ عرب کا ایک بڑا حکمران، بنو حنفیہ کا ایک سربراوردہ رئیس اور علاقہ یمامہ کے ان بادشاہوں میں سے ایک تھا جن کی کسی بات کو بھی رد نہیں کیا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحریر کردہ پیغام جب ثمامہ کو موصول ہوا تو اس نے نہایت توہین آمیز رویہ اختیار کیا۔ جاہلانہ غرور اور جھوٹے تکبر نخوت نے اس کو گناہ پر ڈال رکھا تھا، اور اس نے دعوت حق کی طرف سے اپنے کان بند کر رکھے تھے، اور شیطان کا ساتھی بن گیا تھا۔ شیطان مسلسل اس کو اس بات پر آمادہ کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک یعنی یہ قتل کر دے اور دعوت کو نیست و نابود کر دے۔ اس کا شیطانی ارادہ تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے خبری کی حالت میں حملہ کرے گا، لیکن اس کے چچا نے پھر اس کو اس کام سے روک دیا، اور پھر بھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل سے باز آنے کے بعد صحابہ اکرام کا دشمن بنا رہا، اور کئی صحابہ اکرام کو بری طرح سے موت کی نیند سلایا۔ ثمامہ بن اسال کے دل و دماغ سے اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ تو نکل گیا، لیکن صحابہ کے ساتھ جو اس نے کیا وہ بہت ہی بے ایمانہ رویہ تھا۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کر رکھا تھا کہ ثمامہ بن اسال جہاں پہ نظر آئے اسے قتل کر دو۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ اس نے کعبہ کے طواف کا فیصلہ کیا۔ ثمامہ نے اس عرصہ میں یعنی جب اسلام کا ابتدائی دور تھا اور قبل از اسلام کفار بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، لیکن اس وقت بت ہوتے تھے، وہ بتوں کا طواف کرتے تھے، اور بڑے عجیب طریقے سے اس کا طواف کیا جاتا تھا۔ بہرحال اس نے طواف کا ارادہ کیا تو مسلمانوں کا ایک دستہ جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ گشت کرتا رہے تاکہ کوئی شر پسند جو ہے وہ مدینہ کے لوگوں پر حملہ نہ کر دے۔ مسلمانوں کے اس دستے نے اسے ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا اور لا کر مسجد نبوی کے ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا، ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اب یہ مسلمان نہ جانتے تھے یہ کسی بادشاہ کو پکڑ کر لائے ہیں یا کیا ہوا ہے، یا کوئی ہمارے علاقے کا یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ بہرحال صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے ان پر یہ سارا چھوڑا کہ آپ ہی اس شخص سے پوچھ گچھ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ آپ کسے پکڑ کر لائے ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، ہم تو نہیں جانتے کہ ہم کسے پکڑ کر لائے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتایا کہ ایک نہایت بااثر بادشاہ ہے اور اس کی کسی بات کو رد نہیں کیا جاتا، اور یہ ثمامہ بن اسال ہے۔ تو اس پر صحابہ بھی بہت خوش ہوئے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ایک بہت بڑے دشمن کو پکڑ کر یہاں لے آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال سے پوچھا کہ ثمامہ تم ہمارے متعلق کیا گمان کرتے ہو کہ ہم تم سے کیسا سلوک کریں گے؟ تو ثمامہ بن اسال نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے اچھے برتاؤ کی امید رکھتا ہوں، اچھے برتاؤ کی امید رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ لوگ میرے قتل کا فیصلہ کر دیں تو آپ ایک ایسے شخص کو قتل کرائیں گے جو آپ کے قتلوں کا مجرم ہے، اور اگر آپ لوگ احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں تو ایک احسان شناس شخص کو
اپنا ممنون پائیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے عوض میں خواہش ہو تو جتنی دولت طلب فرمائیں گے اتنی دولت دے دوں گا۔ اس گفتگو کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور 2 دن تک اس سے کوئی تعارض نہ کیا۔ اس دوران اس کے پاس جب عزم معمول کھانے پینے کی چیزیں اور اونٹنی کا دودھ پہنچایا جاتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہوا تھا کہ میری اونٹنی کا دودھ دو کر اسے دو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ اپنے علاقے کا ایک رئیس اور بادشاہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آ کر اس سے پوچھا کہ ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس کہنے کے لیے وہی باتیں ہیں جو میں اس سے قبل کہہ چکا ہوں، یعنی اگر آپ میرے پر احسان کرتے ہو تو ایک احسان کرنے والے کو آپ اپنا ممنون پاؤ گے، اور میں اس کی قدر جانوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہو گے تو آپ کا فیصلہ آپ پہ جانب ہوگا۔ لہذا مختلف ادوار میں 3 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ بات پوچھتے رہے اور وہ یہی جواب دیتا رہا۔ پھر ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ثمامہ کو رہا کر دو۔ صحابہ نے اس کی زنجیریں کھول دیں۔ رہائی پا کر ثمامہ مسجد سے نکلا، مدینہ کے باہر بقیع کے قریب واقع کھجوروں کے ایک باغ میں گیا جس میں کنواں تھا۔ اپنی سواری کو اسی کنویں کے پاس بٹھا کر اس سے خوب اچھی طرح غسل کیا، پاک صاف ہو کر پھر اسی راستے سے چل کر مسجد نبوی میں واپس آ گیا۔ اس نے مسجد نبوی میں مسلمانوں کی ایک مسجد کے قریب پہنچ کر بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے قبول اسلام کرنے کا اعلان کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ اے محمد، اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا، مگر اب مجھے یہ چہرہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کی قسم دین محمد سے زیادہ قابل نفرت میرے لیے کوئی دین نہ تھا، مگر اب مجھے یہ دین دنیا کے ہر دین سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ شہر میرے نزدیک کوئی دوسرا شہر نہ تھا، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر مجھے دنیا کے ہر شہر سے زیادہ پسند ہے۔ کچھ دیر رکنے کے بعد پھر مخاطب ہوئے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھیوں کو قتل کیا ہے، اس کی تلافی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر کیا عائد کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ، اس سلسلے میں تمہارے اوپر نہ قصاص ہے نہ دیت ہے، کیونکہ اسلام نے تمہاری تمام سابقہ زیادتیوں اور غلط کاریوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کی وجہ سے جنت کی خوشخبری اسے سنا دی۔ ان کا چہرہ فرط مسرت سے چمکنے لگا، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو قتل کیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تعداد میں مشرکین کو واصل جہنم کر دوں گا۔ جب یہ دین میں داخل ہوا تو کسی کفار نے اس کو دین اسلام کے مطابق عمل کرتے ہوئے دیکھا تو اس پر ایک تیر چلایا، تو ایک شخص نے اسے روک دیا کہ تمہارے پاس کھانے پینے کو اس وقت جو کچھ بھی آتا ہے اہل قریش کے پاس، وہ اسی کی طرف سے آتا ہے، اسی کی زمینوں سے آتا ہے، اور اگر یہ سب روک دے گا تو تم بھوکے مر جاؤ گے۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، اس نے اہل قریش کے لیے جا کر خوراک کی سپلائی بند کر دی، ان کے برے حال ہو گئے، لیکن پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر خوراک کی یہ جو سپلائی تھی اس کو کھول دیا۔ اس سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوراک کی جو سپلائی ہے اور زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں کافروں پر بھی وہ بند نہیں کی۔ تو آخر کار یہ اپنے علاقے میں جب واپس چلے گئے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور جو لوگ ان کے ساتھ ثابت قدم رہے، آخر تک دین محمد پر قائم رہے، یہ ان کو لے کر علیحدہ ہو گئے اور اپنی بقیہ تمام زندگی جہاد میں اور قتال میں گزار دی، اور دین کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور تاریخ اسلام میں ایک خاص مقام بنایا، جس کی وجہ سے آج تک تاریخ اسلام میں انہیں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل اور کرم جاری رکھے۔ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔